بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ اور سفیان سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے مامون بن ابی شیبہ سے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نیز محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے رباح بن حرات سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے عمداً مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمداً مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن عبید نے کہا ہمیں علی بن ربیعہ و البی نے حدیث بیان کی، کہا میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے امیر گورنر تھے۔ مغیرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیعہ اسدی سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے حبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن حفص نے شعبہ سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن وہب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔